السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی قابل احترام جناب محترم ڈاکٹر قاسم صاحب، مظاہر الاسلام صاحب، اور انتہائی قابل احترام بزرگوں اور دوستوں اور خواتین اسلام، سب سے پہلے تو میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس برکتوں اور رحمتوں والے مہینے کے اندر ہمیں نہ صرف اپنی بندگی اور عبادت اور اطاعت کی توفیق بخشی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دین کو سمجھنے کے لیے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت کے لیے یہاں مل بیٹھنے کا اور آپس میں تذکیر کا اور سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس جد و جہد کو، اس کاوش کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے اس کا انتظام کیا ہے اللہ رب العالمین ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ مجھے آج جو موضوع دیا گیا ہے وہ اللہ رب العالمین کے آخری پیغمبر رحمت کائنات آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہے۔ آپ کی سیرت کے بے شمار عنوانات ہیں، بے شمار پہلو ہیں، لوگوں نے اس کے اوپر اپنی زندگیاں لگا دی ہیں، بڑی بڑی جلدوں والی بڑی بڑی کتابیں لکھ دی ہیں،
لیکن ظاہر ہے کہ جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے بلند کیا ہو، اس کے ذکر کا احاطہ کرنا یہ میرے اور آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ وہ اتنی عظیم شخصیت ہے کہ آج تک لوگ لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، لیکن اس کی باتیں ختم ہونے میں نہیں آتی۔ اس کے احسانات اتنے ہیں کہ ان احسانات کا احاطہ کرنا میرے اور آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جس طرح اس دنیا کے اندر ہر انسان کا ایک تعارف ہوتا ہے، بعض لوگوں کے ایک سے زائد تعارف بھی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنے نبی کا تعارف بھی مختلف پیراؤں کے اندر کروایا ہے۔ مختلف الفاظ کے اندر اور مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھ کے کیا ہے۔ میں ان میں سے ایک تعارف آج کی اس محفل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صرف ایک تعارف۔ ظاہر ہے ہم نے وقت کے اوپر اپنے پروگرام کو ختم بھی کرنا ہے۔ یہ تعارف ایسا ہے کہ جسے نہ صرف مجھے اور آپ کو یاد ہونا چاہیے، بلکہ یہ میری اور آپ کی زندگی سے بھی نظر آنا چاہیے کہ میرے نبی کا تعارف یہ ہے۔ ہم امتی ہیں نا، نام لیوا ہیں، آپ کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو دنیا کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ میرے نبی کا تعارف کیا ہے۔ سورہ قلم کی پہلی 4 آیات میں اللہ رب العالمین نے وہ تعارف بیان کیا ہے۔ ویسے اور بھی تعارف ہیں قرآن مجید کے اندر۔ پہلے یہ آیات سماعت فرما لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہ ہے وہ تعارف جو اللہ رب العالمین نے میرے نبی کا قرآن کے اندر کروایا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہ آیت آپ بھی دہرائیے، اس لیے کہ یہ آیت ہماری زبانوں کے اوپر چڑھنی چاہیے۔ زبان کے اوپر آئے گی تو پھر جسم کا حصہ بنے گی، پھر قول اور عمل کا حصہ بنے گی۔ چھوٹی سی آیت ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں یہ آیت ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں، اپنے گھروں کے اندر خالی ہاتھ نہ جائیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کا تعارف یہ کروا رہے ہیں قسم اٹھا کے کہ نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم
اور اس چیز کی قسم جس کو قلم کے ذریعے سے لکھا جا رہا ہے. قلم کی قسم اور اس قلم کے ذریعے سے جو لکھا جا رہا ہے اس کی بھی قسم. ما انت بربک بنعمت ربک بمجنون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے فضل کی بدولت آپ مجنون نہیں ہیں. آپ کو جنون لائق نہیں ہوا. اب اگر آپ کے ذہن میں وہ منظر موجود ہو کہ جس پس منظر کے اندر یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو ساری بات سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے نظام اور قانون کی طرف بلا رہے ہیں، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ پتہ نہیں کیا باتیں ہیں جو کر رہے ہیں، ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی. مذاق اڑا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں کہ آج کے اس دور کے اندر ہم کیسے اس نبی کی بات کو مان لیں. ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں جس پہ ہم صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں. ہم دنیا کے رسم و رواج کو اور قوانین کو چھوڑ دیں اس کے کہنے پہ، اور اپنے تئیں یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ زبان اجازت نہیں دیتی، کہ یہ شخص تو شاید اپنے ذہن سے اور دماغ سے عاری ہو گیا ہے، یہ کیا باتیں ہیں جو کر رہا ہے. اللہ رب العالمین اپنے نبی کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو مرضی یہ کہتے رہے، ہم قسم اٹھا کے یہ بات کہتے ہیں کہ آپ مجنون نہیں ہیں. آپ جو باتیں ان سے کہہ رہے ہیں یہ ایسے ہی بے وقوفوں والی باتیں نہیں ہیں، یہ ان کے فائدے کے لیے باتیں ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی باتوں پہ نہ جائیے، آپ پریشان نہ ہوں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. یہ اگر آپ کی بات کو نہیں مانتے نا تو نہ مانیں، ہم ان سے خود نپٹ لیں گے. لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اللہ کے پاس نہ ختم ہونے والا اجر ہے، نہ ختم ہونے والا اجر ہے، بے انتہا اجر ہے آپ کے لیے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تو پہچان یہ ہے، آپ کی تو زندگی یہ ہے، اور آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس بات کے اوپر گواہی دے رہا ہے کہ اس کائنات نے اور اس دنیا نے آپ سے زیادہ بہتر اخلاق والا کوئی بندہ آج تک دیکھا نہیں ہے. نہ آج تک اس طرح کا کوئی بندہ آیا ہے اور نہ قیامت تک کوئی بندہ اس طرح کا آئے گا. آپ اخلاق اور کردار کے سب سے بلند مقام کے اوپر ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ اخلاق اور کردار کے سب سے بلند درجے کے اوپر ہیں، اور ہم چیلنج دیتے ہیں پوری دنیا کو کہ وہ آئے اور اخلاق اور کردار کے جس پیمانے پہ چاہے میرے نبی کو جانچ کر دیکھ لے. اس اخلاق اور کردار کا بندہ انہیں دنیا کے اندر کوئی نہیں ملے گا. یہ ہے تعارف میرے نبی کا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ.
جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ یہ بات بتا رہا ہے، گواہی دے رہا ہے کہ یہ اخلاق اور کردار کے سب سے بلند مقام کے اوپر ہے۔ کیا اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ جس کے اخلاق اور کردار کی گواہیاں اس کی جان کے دشمن بھی دے رہے ہوں۔ جب کہا نا کہ لوگوں میں نے تمہارے اندر اپنی زندگی گزاری ہے، اور ذرا غور کیجئے یہ بڑا مشکل مقام ہے، جب اپنے ہی لوگوں کو اکٹھا کر کے، غیروں کے سامنے نہیں، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اور ان لوگوں کو جن کے اندر زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارا ہے، جن کے اندر دن اور رات گزارے ہیں، ان کے سامنے یہ اعلان کرنا کہ لوگوں آؤ مجھے بتاؤ کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا پایا ہے۔ کیا یہ بات میں اور آپ بھی کہہ سکتے ہیں لوگوں کے سامنے؟ ہمیں تو یقیناً خطرہ ہوگا کہ جن کے ساتھ بچپن گزارا ہے، جن کے ساتھ معاملات کیے ہیں، جن کے ساتھ ہم رہے ہیں، ان میں سے کئی لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، ہاں ہاں ہمیں پتا ہے کہ تم کیا ہو، ہم جانتے ہیں تمہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے دریافت کرتے ہیں کہ لوگوں مجھے کیسا پایا ہے۔ تو یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت لوگوں نے جواب کیا دیا تھا، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے، ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے، آپ سچے ہیں اور آپ امانت دار ہیں۔ اچھا میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ وہ لوگ کچھ اور بھی تو کہہ سکتے تھے، انہوں نے یہ دو لفظ ہی کیوں کہے کہ آپ صادق ہیں اور آپ امین ہیں؟ یہ الیکٹرانک چیزوں کی یہ خامیاں اور خوبیاں چلتی رہتی ہیں، آپ بس بات کے اوپر تھوڑی سی توجہ دیں کہ ان لوگوں نے یہ کیوں کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ ان پڑھ تو تھے لیکن دنیا کی ذہین ترین مخلوق میں سے تھے، اور اس بات کی گواہیاں قرآن کے اندر بھی موجود ہیں۔ وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ کسی قوم کے اندر جو لیڈرشپ کی سب سے بڑی خوبی ہونی چاہیے وہ سچائی اور امانت اور دیانت ہے۔ جو کسی حقیقی لیڈر کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے وہ صادق اور امین ہونا ہے، اور اگر یہ نہ ہو اور وہ قوم کے لیڈر بن جائیں تو وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ وہ یہ بات سمجھتے تھے، تو انہوں نے صرف دو لفظ نہیں کہے تھے کہ آپ صادق ہیں آپ امین ہیں، انہوں نے ساتھ ہی اس بات کا اعتراف بھی کر لیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قوم کی رہنمائی کے لیے دنیا کے سب سے بڑے لیڈر ہیں۔ آپ دیکھ لینا آج میری اور آپ کی قوم کا المیہ کیا ہے، یہی المیہ ہے نا کہ ہم نے جن کو اپنے سروں کے اوپر بٹھا کے رکھا ہے وہ نہ صادق ہے نہ امین ہے۔
اور ہماری یہ کشتی تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ صادق اور امین ہیں، ہم نے آپ کو سچا پایا ہے، آپ دیانتدار ہیں، اور پھر اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جس ہستی کے ساتھ، جس شخصیت کے ساتھ آدمی کی دن اور رات خلوتوں کے اندر بھی گزرتے ہیں، وہ شخصیت یہ گواہی دے کہ آپ اخلاق کے سب سے بلند مقام پر ہیں۔ دوسروں سے گواہیاں لینا آسان ہے، لیکن کمال تو یہ ہے نا کہ بندے کی اپنی بیوی یہ گواہی دے کہ آپ اخلاق کے سب سے بلند مقام پر ہیں۔ اور میرے نبی کی لیے یہ گواہی تو حضرت خدیجہ نے پہلے دن دے دی تھی۔ پتہ ہے نا جب حرا سے واپس آئے تھے تو بڑی عجیب کیفیت تھی، بخار کی کیفیت تھی، پریشان تھے کہ یہ آج کیا معاملہ ہوا ہے۔ گھر آئے تو آ کر کہا مجھے کمبل دے دو، مجھے اڑا دو، میں چارپائی پہ لیٹنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آج نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کی حالت کے اندر ہیں۔ ابھی یہ نہیں پوچھا کہ آپ کی پریشانی کیا ہے، مسئلہ کیا بنا ہے، یہ نہیں پوچھا، سب سے پہلے آپ کے کردار کی اور آپ کے اخلاق کی گواہی دی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو یتیموں کے اوپر شفقت کرنے والے ہیں، آپ تو بیواؤں کی خدمت کرنے والے ہیں، آپ تو مظلوم کا ساتھ دینے والے ہیں، آپ تو سچ بولنے والے ہیں، آپ تو امانتوں کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ مجھے اپنے رب کی قسم، میرا رب آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ تسلی دی ہے پہلے۔ آپ کیوں پریشان ہیں؟ میرا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ گھر کے اندر سے بھی یہ گواہی ملتی ہے، دوست احباب بھی یہ گواہیاں دیتے ہیں، اور جان کے دشمن بھی یہ گواہیاں دیتے ہیں کہ آپ اخلاق اور کردار کے سب سے بلند مقام پر ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر تعارف میرے نبی کا یہ ہے، پھر مجھے بتائیے کہ اس نبی کے ماننے والوں کا تعارف کیا ہونا چاہیے، اس نبی کے اوپر ایمان رکھنے والوں کا تعارف کیا ہونا چاہیے۔ کیا ان کا تعارف بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اخلاق اور کردار کے سب سے بلند مقام پر ہیں؟ اور ہمیں اس بات کے اوپر فخر ہے کہ الحمدللہ جماعت اسلامی کی قیادت وہ ہے جس کے بارے میں اس کے دشمن بھی یہ گواہیاں دیتے ہیں کہ یہ امانت اور دیانت کے اور سچائی کے پیکر ہیں۔ لیکن بحیثیت مجموعی ہماری قوم کی حالت کیا ہے؟ اس وقت اس قوم کی پہچان جو ہے وہ دنیا کے اندر کیا ہے؟ میں پچھلے دنوں گوگل کے اوپر ایک ایسے ہی بات ذہن میں آئی تو میں نے وہاں ایک لفظ لکھا کہ موسٹ کرپٹ لیڈر ان دا ورلڈ، کہ دنیا میں سب سے زیادہ کرپٹ لیڈر کون ہے۔ میں نے گوگل سے پوچھا، آپ میں سے ہر ایک بندے کے پاس اینڈرائیڈ موجود ہیں، وہاں گوگل کے اوپر آپ بھی لکھ کے چیک کر لیجئے۔ میرے ذہن میں یہی تھا کہ کوئی غیر مسلموں کا کوئی لیڈر ہوگا
کوئی ان میں سے کسی کی داستانیں ہوں گی وہاں پہ، تو اس وقت میرے سامنے گوگل نے فوری طور پہ 10 تصویریں بھیج دی، 10 افراد کی تصویریں، ان میں سے 7 غیر مسلم تھے اور 3 مسلمانوں کے لیڈر تھے۔ 7 غیر مسلم تھے، اس میں انڈیا کے مودی کا نام بھی تھا، اس میں ڈیوڈ کیمرون کا نام بھی تھا، لیکن اس میں 3 مسلمان ملکوں کے سربراہوں کے نام بھی موجود تھے۔ اور میں اس وقت حیران رہ گیا جب میں نے یہ دیکھا کہ سب سے ٹاپ پر جس شخص کی تصویر ہے وہ میرے اور آپ کے سابق پرائم منسٹر جناب نواز شریف صاحب کی ہے۔ یہ وہ تصویر ہے جو دنیا کے اندر ہماری ہے۔ اچھا، پھر میں نے اس کو تھوڑے سے الفاظ چینج کیے، میں نے لکھا موسٹ کرپٹ لیڈر ان پاکستان۔ تو پتہ ہے سب سے پہلی تصویر کس کی تھی؟ میرے اور آپ کے سابق پریزیڈنٹ جناب زرداری صاحب کی۔ دوسرے نمبر پہ جو تصویر تھی وہ ایم کیو ایم کی الطاف حسین کی۔ تیسرے نمبر پہ جو تصویر تھی وہ ہمارے سابق وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کی، اور اسی طرح آگے تصویریں چل رہی ہیں۔ کیا یہ ہندوؤں کا ملک ہے؟ کیا یہ سکھوں کا ملک ہے؟ کیا یہ غیر مسلموں کا ملک ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ یہاں تو 98% سے زائد مسلمان ہیں۔ تو پھر یہ کیسا المیہ ہے کہ پاناما لیکس آتی ہے تو میرے اور آپ کے لیڈروں کے نام، اس ملک پاکستان کے لیڈروں کے نام، پنڈورا لیکس آتی ہے تو ہمارے انہی اکابرین کے نام، وکی لیکس آتی ہے تو انہی کے نام، اور ہم اپنی محفلوں کے اندر بڑی ترنم کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہم اس نبی کے پیروکار ہیں جو اخلاق اور کردار کے سب سے بلند مقام کے اوپر تھا۔ قرآن مجید کی ایک اور سورت ہے، بات کو اختتام کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کچھ لوگوں نے آ کے کہا نا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کچھ لوگوں نے آ کے یہ کہا، جس طرح ہم نعرے لگاتے ہیں نا کہ ہماری جان بھی آپ پہ قربان، اسی طرح کچھ لوگوں نے آ کے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کو مانتے ہیں۔ قرآن نے تبصرہ کیا، اللہ رب العالمین نے خود تبصرہ کیا اس پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں؟ یہ منافق آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، ہاں اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں،
ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ساتھ ہی اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق اپنی بات کے اندر جھوٹے ہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن منافقین جھوٹے ہیں، یہ کہنے والے جھوٹ بول رہے ہیں۔ مطلب کیا تھا کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا، جو ان کی زبانوں سے نکل رہا ہے، یہ ان کے دل کے اندر نہیں ہے، یہ ان کے عمل کے اندر نہیں ہے، یہ ان کی اجتماعی زندگی کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، ہم ایسے دعوے کو تسلیم نہیں کرتے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ بات صرف انہی کے لیے تھی، یعنی اس وقت کے لوگوں کے لیے، یہ بات تو ہر دور کے منافقین کے لیے، کہ جن کی زبانوں کے اوپر یہ نام ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن جن کی زندگیوں کے اندر یہ نظر ہی نہیں آتا کہ ان کا کوئی رسول بھی ہے۔ آپ اپنی اجتماعی زندگی کا جائزہ لے کر تو دیکھ لیجئے، کیا ہماری اجتماعی زندگی یہ بتاتی ہے ہمیں کہ اس پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہاں، ان کی پارلیمنٹ کے پیشانی کے اوپر تو یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اس پارلیمنٹ کے اندر کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ یہ تمہاری پیشانیوں پہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کہاں ہے تمہارے اندر کہ وہی پارلیمنٹ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتی ہے، وہی پارلیمنٹ جس کے اندر ایک ہندو شراب کے اوپر پابندی لگانے کا بل پیش کرتا ہے، اور وہ پارلیمنٹ وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے کہ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جو بات میں آپ کے سامنے اس سیرت کے پیغام کے حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کے لیے اللہ کے پاس بے انتہا درجے ہیں، بے انتہا اجر ہے اللہ رب العالمین کے پاس، لیکن میری اور آپ کی کامیابی اس صورت میں ہے جب ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئیں گے۔ جب میرا اور آپ کا کردار وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ ہاں یہ لوگ اخلاق اور کردار کے سب سے بلند مقام پر ہیں، تو پھر یہ بات سامنے آئے گی کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ کے سامنے ایسے ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ میری اور آپ کی کامیابی کا سارا دار و مدار اس بات کے اوپر ہے، میرے اور آپ کی اجتماعی زندگی کے سارے مسائل کا حل اس بات کے اوپر ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی دی ہوئی شریعت کو اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کر لیں۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، ویسے تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس کی وہ ساری نظم آپ کبھی پڑھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، صرف ایک شعر بیان کر دیتا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب،
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوح بھی تو قلم بھی تو. لوح سے مراد تختی ہے، اور یہاں اقبال جس تختی کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ وہ تختی ہے جس کے اوپر اللہ رب العالمین انسانوں کی اور قوموں کی کامیابی کے فیصلے لکھتے ہیں، ان کی تقدیر کے فیصلے لکھتے ہیں. یہاں اس سے مراد وہ لوح ہے جہاں قوموں کی قسمتوں کے فیصلے لکھے جاتے ہیں. لوح بھی تو قلم بھی تو، اور یہاں قلم سے مراد بھی وہ قلم ہے جس سے اللہ رب العالمین انسانوں کی اور قوموں کی قسمتوں کے فیصلے لکھتا ہے. تو اقبال پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں دنیا والوں، جس چیز کے اوپر اور جس چیز کے ساتھ انسانوں کی قسمتوں کے فیصلے لکھے جا رہے ہیں وہ تختی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور وہ قلم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یعنی مطلب کیا کہ اگر تم اپنی قسمتوں کو بدلنا چاہتے ہو تو میرے نبی کے ساتھ جڑ جاؤ، تمہاری قسمتوں کو میرا رب تبدیل کر دے گا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہاں بھی یہی بات ہے. اور پھر آگے کہا تیرا وجود الکتاب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کی آخری کتاب کو اور اس آخری کلام کو جو اس نے انسانوں کے ساتھ کیا ہے اس کو اگر کسی نے زندہ صورت میں دیکھنا ہو تو وہ زندہ صورت میں دیکھنے کی ایک ہی چیز ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لے. جو اس قرآن نے کہا وہ میری نبی کی زندگی ہے، اور جو میرے نبی نے اپنی زندگی کے اندر کیا وہ قرآن ہے. اس پہ بڑی بات ہو سکتی ہے لیکن میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. میرے نبی کو اگر مجسم صورت کے اندر دیکھنا ہے، لکھی ہوئی صورت میں، تو قرآن کو پڑھ لو، اور اگر قرآن کو عملی زندگی کے اندر دیکھنا ہے تو میرے نبی کی زندگی کو دیکھ لو. اور پھر اگلی بات اقبال کہتے ہیں کہ گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. گنبد یہ آسمان اور زمین، اس کے اندر مختلف قسم کی یہ چیزیں، بڑی بڑی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں. اس زمین سے لاکھوں گنا بڑے سیارے بھی اس گنبد کے اندر موجود، اور زمین کی تہوں کے اندر زندہ مخلوق بھی موجود. یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ اس کے اندر انسان، یہ حیوان، یہ چرند، یہ پرند، یہ اس خوبصورت گنبد کے اندر جو کچھ بھی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس پوری کائنات کے اس گنبد کے اندر موجود ہر چیز کو میں ترازو کے ایک پلڑے کے اندر رکھ دوں اور دوسرے پلڑے کے اندر آپ کی زندگی کو رکھ دوں تو آپ کی زندگی کا پلڑا بھاری ہے. یہ اقبال کہہ رہے ہیں آپ کے اس محیط کے اندر اگر میں اس پوری کائنات کو اور اس کی رنگینیوں کو رکھ دوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے سمندر کے اندر پانی کا ایک بلبلہ ہے. بس یہ اس پوری کائنات کی یہ حقیقت ہے آپ کے مقابلے میں. مطلب سمجھانا کیا چاہتے ہیں اقبال؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں، تمہیں بڑا فخر ہے کہ تمہارے سائنسدانوں نے بڑے بڑے قانون پیش کیے، تمہارے خارزمی نے میتھ کے قانون بتائے لوگوں کو، مینڈل نے وراثت کے قوانین دیے، بو علی سینا نے تمہیں طب کی اور کتابیں جو ہیں وہ تمہیں عطا کی،
ابن النفیس نے تمہیں یہ خون کی حرکت کے قوانین بتائے، جابر بن حیان نے تمہیں کیمسٹری کی چیزیں بتائیں، لیکن دیکھو میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں، تم دنیا کے ان سارے فلسفیوں کو اور سائنسدانوں کو جمع کر لو، ان سب کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، یہ تبدیل ہو سکتی ہیں، یہ ختم ہو سکتی ہیں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کی ہیں یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج ہم بھی یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم امریکہ سے ماہر معیشت لے آئیں گے تو ہماری معیشت کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ پتہ ہے نا، لوگ کہتے تھے کہ بھائی معیشت کے مسائل کیسے حل کرو گے؟ جواب ملتا تھا ہمارے پاس اسد عمر ہے۔ دوسروں سے پوچھا تو انہوں نے کہا اسحاق ڈار ہے ہمارے پاس، معیشت کا بڑا چیمپئن۔ ہم نے سب کو آزما کے دیکھ لیا، یہ کسی صورت میں ہماری معیشت کو نہیں بدل سکتے۔ اس معیشت کو سنبھالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میرے نبی کے دامن رحمت کے اندر آ جاؤ۔ گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، یہ دنیا کی ساری رنگینیاں یہ ایک طرف میرے نبی کی کسی ایک بات کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج بھی اگر ہم اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، انفرادی مسائل کا بھی اور اجتماعی مسائل کا بھی، ہر قسم کے، چاہے وہ فرقہ واریت کے مسائل ہوں، وہ معیشت کے مسائل ہوں، وہ ٹرکوں کے پیچھے لگی ہوئی لائنوں کے مسائل ہوں، ہر قسم کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے صرف ایک چیز ہے کہ اپنی اجتماعی زندگی کے اندر ان لوگوں کو لے آؤ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جو میرے نبی کی اس جو تعارف کی بنیاد کے اوپر جن کی زندگیاں گزر رہی ہیں۔ ایک ہی حل ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی اور اپنی اجتماعی زندگی کے اندر بھی ان کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ڈاکٹر صاحب آپ آ جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اللہم بارک لنا فی اسماعنا وبصرنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارے حال کے اوپر رحم فرما۔ یا اللہ رمضان کی ان بابرکت ساعتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان بابرکت ساعتوں کے اندر تیری رحمت انسانوں کے قریب ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کے اندر، اس رحمت کی چادر کے اندر ہمیں بھی ڈھانپ لے۔ یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا، اپنی غلطیوں کا، اپنی کوتاہیوں کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے ان غلطیوں اور کوتاہیوں کو حسنات کے اندر تبدیل فرما لے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یا اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو لوگ اس پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو ان کی سازشوں کو انہی کے اوپر الٹ دے۔ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما۔
یا اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو ان کی جگہ کے اوپر ہمیں صالح، دیانتدار اور سچے حکمران عطا فرما، اس قوم کے اوپر رحم کرنے والے حکمران عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو تیرے مہمان بن گئے تو ان کی خوبصورت مہمان نوازی فرما، انہیں جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ علیین کے اندر جگہ عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ تیرے دین کے غلبے کے لیے کوشاں ہیں تو ان کی جان، مال، عزت اور آبرو کے اندر ان کی برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے یا اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ یا اللہ جو لوگ اس پروگرام کے اندر تیرے دین کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں یا اللہ تو ان کے اوپر رحم فرما، انہیں اپنے محبوب بندوں کے اندر شامل فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔ کل انشاءاللہ فہم قرآن کلاس